کفار مکہ کے مظالم برداشت کر رہے ہیں تو کیا ظلم سے ہمارا مقدر ہے؟ ہم اسی طرح ظلم سہتے رہیں گے، اسی طرح ظلم سہتے سہتے دنیا سے چلے جائیں گے کہ ہم اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ ان کا ظلم برداشت کریں، ہم اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ ان کے مظالم برداشت کرتے کرتے ہم یہاں سے قبر میں چلے جائیں؟ یا رسول اللہ، اس ظلم کا عین کہاں ہے؟ یہ ظلم کی انتہا کہاں ہے؟ حضور جواب دینا چاہتے ہیں، رب حضور کی طرف سے جواب دے رہا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 55، 56، 57 اللہ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم الآخرین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جواب اللہ دے رہا ہے۔ سوال کس سے تھا؟ رسول سے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ رسول بولیں گے تو حدیث بنے گا، اللہ بولے گا تو قرآن بنے گا۔ حدیث بولیں گے تو کیا دے گا؟ ارے کمزور حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے۔ آج کل اگر کئی حدیث اپنے کو نہیں جمتی ہے نا تو کوئی بھی جو ہے سب حدیث بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی کہتا ہے کہ مولانا کمزور حدیث بیان کر کے اپنے مطلب بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں شروع سے لے کر تک میں نے قرآن چاہے جہاں ضرور مجھے حدیث کی تو ابھی بھی اتنا بھرا پڑا ہے اللہ اس کے رسول کے کرم سے کہ جتنا اس میں ہے اس کے چند قطرے آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ میرا یہی کام ہے۔ کئی ہوٹل میں چائے پینا، رابوڑی میں مسجد نور میں تھا، کوئی نہیں بتا سکتا میں کس ہوٹل میں چائے پیتا تھا، سمجھے کہ نہیں؟ اور ہم میں کیسر ملتا ہوں تو کیسر مل والا کوئی نہیں بتا سکتا آج ہم مولانا صاحب فلاں شیخ کی دکان پہ چائے پی رہے تھے گرما گرم۔ آج بھی میں مغرب کے بعد بیٹھتا ہوں، آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، قرآن کی تفسیر پڑھتا ہوں اور جو کچھ سمجھ میں آتا لکھتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ یہ میری زندگی کا مجھے سب سے زیادہ محبت، مجھے نہ قبروں سے پیار ہے، نہ کھانے سے نہ پینے سے، بس قرآن کا علم ملے اور میں اپنی عوام تک پہنچاتا رہوں، قرآن کا علم ملے اور میں حضور کی امت تک پہنچاتا رہوں، اور یہی کرتے کرتے اللہ مجھے موت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بڑی محنت ہے اور سالوں کی محنت ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، مگر نام کھٹائی کے ذریعے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی توجہ ادھر ہو اور میری ساری محنت جو ہے کہیں دوسری طرف نہ چلی جائے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سماعت کیجیے۔ سوال کیا ہے؟ یا صرف مسلمانوں کے مقدر میں صرف ظلم برداشت کرنا ہے؟ یہ آپ میرا سب یہ سوال ان کا نہیں تھا، بلکہ آج کا بھارت کا 80 سال کا مسلمان پوچھ سکتا ہے کیا مسلمان ہونا جرم ہے؟ کیا ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمیں سجایا جائے، ہماری مسجدیں گرائی جائے، خانقاہیں گرائی جائے، ہمارے گھروں کا بلڈوزر چلے، مسلمانوں کو موت لنچنگ میں شہید کیا جائے؟ یہ وہ تلخ حقیقت ہے۔ اس حکومت کا جو مغرور چہرہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم زبان سے نہ کہیں کیا چاہتے ہو کہ ہم جو ہے کہ ہم آبی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں، چرچا نہیں ہوتا۔ اگر ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، نہیں تو سب مارے جائیں گے۔ جی جتنے خاموش ہے وہ بھی یاد رکھیے گا، یہ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو، اس دور میں جینا ہے کوحرام مچا دو۔ ہم اپنے ملک کی امن و سلامتی چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کی امن و شانتی چاہتے ہیں، مگر ہماری مسجدوں کی جو ہے مسجدوں کی شہادت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو ان کا حق دے دو، تمہیں دینا پڑے گا جو سنویدھان کے اندر موجود ہے، جو جمہوریت میں موجود ہے، کیونکہ اس ملک کی قربانی میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا خون لگا ہے۔ بہرحال قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اے مسلمانوں، اے ظلم کی چکی میں پھسنے والے مسلمانوں، میرے نبی کے نام پر جان دینے والوں، میرے نبی کے نام پر جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے مسلمانوں، غور سے سنو۔ کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میں سے جو ایمان والے ہیں، کون ہیں؟ اور نیک عمل کرنے والے، کون؟ ایمان والے اور نیک عمل کرنے
والے، اللہ ان مسلمانوں سے 4 وعدے فرماتا ہے. کتنے وعدے؟ 4.